کیا آپ کو خبر ہے کہ دھونے والے برتن پڑے ہوں اور رات گزر جائے تو شیطان ان کو چاٹتا ہے، اور شیطان کے چاٹنے سے گندے جراثیم برتنوں کو لگتے ہیں جو بعد میں دھونے سے بھی نہیں جاتے۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 بار دھونا پڑتا ہے، اور شیطان تو کتے سے بھی زیادہ برا اور گندا پلیت ہے، تو ایسے برتنوں کو آپ صاف کیسے کریں گے؟ 100 بار بھی دھو لیں تو وہ پاک نہیں ہوں گے۔ جن برتنوں کو شیطان ایک بار چاٹ لے تو اس کو دوبارہ استعمال کرنے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو سنیں کہ اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، غصے، نفرتیں، حسد، بغض، گالی گلوچ، جھگڑے، غیبتیں، چگلیاں وغیرہ وغیرہ بد اخلاقیاں گھر جہنم بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لا علاج بیماریاں لگتی ہیں، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ ہاں، تو کیا ہوتا ہے کہ برتن دھونے والے پڑے رہتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹی دھوئے، بیٹی کہتی ہے ماں دھوئے، نند کہتی ہے بھابھی دھوئے، بھابھی کہتی ہے نند دھو لے۔ کیا ہوتا ہے، برتن پڑے رہتے ہیں اور گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، صفائیاں پڑی رہتی ہیں، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیطان کا کسی گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلا کام لڑائی کروانا ہے۔ پھر آپ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے، تعویذ دم کروانے کے لیے چل پڑتی ہیں بابوں کے پاس، جو آپ سے بھی 4 گنا زیادہ گندے رہتے ہیں، جن کے دل میں ہی شیطان ہوتے ہیں، جنہیں کلمہ تک بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا۔ گھر کے کام بھی عبادت ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر یہ عبادت کیا کریں۔ گھر لباس جسم صاف ستھرا ہوگا تو رحمتیں اتریں گی، اگر گھر جسم لباس گندا ناپاک ہوا تو زحمتیں اترتی ہیں، رزق میں بے برکتیاں ہوتی ہیں، رزق میں تنگیاں آتی ہیں، بیماریاں لگتی ہیں۔ جو جتنی نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ اتنا ہی اپنے گھر جسم لباس برتن صحن بیت الخلا کو صاف ستھرا رکھے، کہ گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کرنا سنت ہے، اور ایک سنت کو پورا کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے، اور یہ نفلی عبادت ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے جھاڑو بھی دے لیتے تھے، کھانا بھی بنا لیتے تھے، برتن بھی دھو لیتے تھے، کپڑے بھی دھو لیتے تھے۔ تو آج کے مردوں کو بھی تو چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت کو بھی پورا کر لینا چاہیے۔ تو جھوٹ بولنا بھی زبان کو ناپاک کر دیتا ہے، فرشتوں کو اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، منہ ناپاک ہو جاتا ہے، شرک کرنے سے دل ناپاک ہو جاتا ہے، زنا کرنے سے جسم اور روح دونوں ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھیں، دل کو شرک، حسد، بغض سے پاک رکھیں، جسم اور روح کو زنا سے پاک رکھیں، گھروں کو گندگی سے پاک رکھیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ذریعہ نماز ہے، جو عرش پر بلا کر دی گئی۔ آئیں 5 وقت نماز پڑھ کر اپنے نبی کو تحفہ بھیجیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچائیں، تاکہ اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے لیے ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے۔